السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سے صحابیات ہیں۔ صحابیات میں سے ہم پہلی شخصیت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ طلباء کرام آپ کو ہر لیکچر سے پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ جس سبق کی بھی تیاری جو ہوتی ہے اس اعتبار سے ہوتی ہے جو ہمارا بورڈ پیٹرن ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو ہمارے شخصیات ہیں، ان شخصیات کے بارے میں تعارف یا ان کے حالات زندگی یا ان کے بارے میں تفصیلی نوٹ پوچھا جاتا ہے، تو چونکہ کتاب کے اندر انتہائی مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں اور بورڈ پیپر کے جو طرز ہے اس طریقے سے ایک پریزنٹیشن کی صورت میں آپ کو اس سبق کو سمجھایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سبق کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور سوال کا حل کرنا بھی آسان ہو جائے، اور اسی طرح اس میں سے آپ کے کتاب کے اندر سے بننے والے اضافی سوالات اور MCQs بھی اس پریزنٹیشن کے اندر سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو ہم آتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کی طرف کہ اس کو ہم نے پریزنٹیشن کی صورت میں جو تیار کیا ہے، چونکہ کتاب کے اندر جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا اس سے مشکل اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ آگے پیچھے دی گئی ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک ترتیب کے اوپر ہم نے رکھا ہے اور ترتیب سے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور یہ ترتیب تمام شخصیات کے اندر کوشش کی ہے کہ ہو تاکہ اس سے آپ لوگوں کو ہر شخصیت کے بارے میں یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ایک جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کے دماغ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں جس سے ایک مضمون لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم پہلے آتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برقہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی رہنے والی تھیں۔ خادمہ آگے ہم نے پوائنٹ بنایا ہے، اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کی خادمہ تھیں۔ آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا نام عبداللہ تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی خادمہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگی اور اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مطلب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ بچپن سے لے کر اینڈ تک یہ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہی کی خادمہ رہیں، اور حضرت آپ کی یعنی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے پاس چونکہ رہنے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ان کا نکاح کہتے ہیں نکاح جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے ان کا کیا، ان کے خاوند کے انتقال کے بعد نکاح ہوا۔ آگے آتے ہیں ان کے اولاد کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ان کی اولاد میں کتنے بچے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اولاد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے اور غزوہ خیبر میں شہید ہوئے۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی اور وہ دونوں جلیل القدر، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے وہ غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے۔ تو آپ کا ایک بیٹا حضرت اسامہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت بھی تھی۔ آگے آ جاتا ہے، ہم نے پوائنٹ بنایا ہجرت، کہ ہجرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آگے حبشہ کی طرف، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو ہے مکہ سے حبشہ کی طرف کیا کر لی تھی، ہجرت کر لی تھی۔ اب غزوات میں شرکت، تو اب یہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد جب مدینہ آئیں تو غزوہ احد اور خیبر میں شریک ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی تیمارداری کرتی، یعنی چند غزوات میں ان میں سے جو ہے غزوہ احد ہے، غزوہ خیبر ہے، جس کے اندر جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کی ہے، شرکت کی ہے، اور اس میں شرکت کرنے کے بعد کیا ان کا کردار کیا تھا، وہاں پہ زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی تیمارداری کرتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ اگلا پوائنٹ ہم نے بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رونے کا سبب، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انتہائی مغموم تھی اور رو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر و عمر نے سمجھایا تو کہنے لگیں رونے کی وجہ وحی کا سلسلہ منقطع ہونا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب یہ رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو انہوں نے جو ہے نا سمجھانے جو ہے چپ کروانے کی کوشش کی اور ان سے وجہ پوچھی کہ ہم آپ جو ہے ہم سے زیادہ بہتر تو نہیں ہیں، یعنی ہم بھی جو ہے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے غمگین ہیں، لیکن ہم نے بھی یہ صبر کیا ہے، چونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اگلا ان کا ٹھکانہ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اس پہ ہمیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جو ہے نا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ وہ اس دنیا سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ جو اللہ کے جو صحیح وہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ جو ہے اب منقطع ہو گیا ہے، اب یہ یعنی آج کے بعد جو ہے اب وہی دنیا میں نہیں آئے گی۔ تو اس جواب کو سن کر اس جواب کا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ زار و قطار رونے لگے۔ آگے مرویات یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں بھی جو ہے بیان کرتی ہیں، تو چند حدیثیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی ہیں، بیان کی ہیں۔ تو صفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کیا تھی؟ آپ نہایت عمدہ اخلاق کی مالک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت عزت کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آگے پوائنٹ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں ہیں اور اکثر و بیشتر اس کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر جو ہے ہوئی ابتدائی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی سایہ جو ہے چلا گیا، تو حضرت جو ہے ام ایمن نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرورش کی ہے، ان کو پالا ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ماں کا درجہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی محترم طلباء کرام ایک ہم نے پریزنٹیشن اس سبق کے اندر سے ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے تیار کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی بچے کو اس پریزنٹیشن کے سمجھنے میں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ آگے سے اس سے بہتر مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ جو ہے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔